9 محرم الحرام بوقت عصر جب یزیدی گنڈے، وہ دہشت گرد، وہ یزیدی گنڈے جب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، تو جب وہ خیموں کی طرف لگ کے 9 محرم الحرام 10 کی رات بوقت بعد نماز عصر جب وہ یزیدی گنڈے آگے بڑھتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ خیموں کے باہر آئے، فرمایا رک جاؤ، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ یہ عزیزان محترم دل کے کانوں سے سنیے گا، میں پھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کہانی کے طور پر آپ کو نہیں سنانا چاہتے، ہم اس لیے سنانا چاہتے ہیں کہ مردہ ضمیر زندہ ہو جائے۔ آج فلسطین کی کٹتی ہوئی لاشیں ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ ضمیر مر چکا ہے، آج وہ کٹتے ہوئے بچے، آج وہاں کی بمباری ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی، فوراً ہم اوپر کر دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھو اچھی طرح اور ضمیر کو ہلاؤ، جگاؤ ضمیر کو، جگاؤ ضمیر کو کہ کہاں مر چکے ہو۔ میرے آقا نے تو فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند، مومن ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، تو پھر میرا بازو کٹتا رہے تو میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں؟ میری آنکھ نکالی جائے تو میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں؟ میری ٹانگ کاٹی جائے تو میں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں؟ تو پھر بتاؤ کہ ہم مومنین کے زمرے میں ہیں یا کس زمرے میں آتے ہیں؟ کبھی ہمیں ضمیر نے ملامت نہیں کیا۔ تو امام حسین نے فرمایا رک جاؤ، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا آپ سے کہا ہے، آپ نہیں مانتے، یا تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا جنگ کے اصول ہوتے ہیں، رات کو یا عصر کے بعد جنگ نہیں کی جاتی، یہ اصول تم اچھی طرح جانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں اگر جنگ کرنی ہے بھلے صبح کرنا، لیکن آج رات کی مجھے مہلت دی جائے۔ اب مہلت کس لیے تھی؟ ایک یزیدی نے کہا کہ اس لیے کہ آپ سوچیں، فرمایا نہیں، سوچنا ہوتا میں نے 9 دن میں سوچ لیا، ایک رات اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جی بھر کے اپنے رب کو راضی کر سکوں، جی بھر کے عبادت کر سکوں، جی بھر کے قرآن کی تلاوت کر سکوں۔ اور یہاں عالم کیا ہے؟ یہاں عالم کیا ہے؟ نام لے کے امام حسین کا نماز کے نزدیک نہیں آنا، نام لے کے شہداء اہل بیت کا، شہداء کربلا کا، لیکن سجدے کے نزدیک نہیں آنا۔ امام حسین نے جب سر کٹایا تو آپ کس حالت میں تھے؟ کس حالت میں تھے؟ سجدے کی حالت میں تھے۔ وہ سجدہ جو آج ہم پر گرا ہے، آج ہم پر گرا ہے، اور ساری رات تذکرہ امام حسین سن کر ہمارے آنسو نہیں تھمتے، جی بھر کے روئیے، اس لیے کہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن جس سجدے کی حالت میں امام حسین نے اپنا جسم، اپنی جان رب کے حوالے کی ہے، آج حسینی اس سجدے سے دور کیوں ہے؟ آپ سبیلیں لگائیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ثواب ہے اس میں، بڑا اجر ثواب ہے۔ لیکن حضرت امام حسین کی پیاس تو یاد آ گئی، لیکن جس سر نے بغیر تن کے نیزے پہ قرآن پڑھا وہ قرآن ہم بھول گئے۔ بغیر جسم کے، بغیر تن کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی نوک پہ آپ کا سر ہے، لیکن قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ آج وہی حسینی قرآن کو بھلا کے بیٹھا ہے، آج وہی حسینی ہے جو قرآن کے نزدیک نہیں آتا، آج وہ امام حسین سے محبت کرنے والا ہے جو قرآن کی تلاوت سے دور ہے، جسے باقی سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ واقعہ کربلا ہر مومن کو جھنجھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ کبھی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ مت دینا، اگر اسلام پر، دین پر آنچ آئے تو سب کچھ قربان کر دینا، لیکن کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا بلکہ حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی، سنتیں پڑھی۔